میں بھی کل میرا سارا دن ہاسپٹل میں گزرا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے گیا تھا کہ دوست بڑے پیار سے آتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں، تو پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ یعنی اس گل کا مطلب ہے کہ تسی بھی پیار کر دیو تو میں بھی بڑا کرنا، یہ معنی ہے اس بات کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے ہاں نا اخلاق کا معنی لوگوں نے صرف سمجھ لیا ہے ہنس کے بولنا ہی اخلاق ہے، اور صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں انسان کی عادات کو، اس کے باطنی اوصاف کو سنور جانے کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی عادات سنور جاتی ہیں نا، یعنی میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن سچ بولنا اس سے بڑا اخلاق ہے۔ جب انسان کی عادات جب ہماری عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی تو ہمیں خود بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے بڑا غصے والا بندہ ہے، لیکن میں ان بیچاروں کو جانتا ہوں، غصہ ان کو آتا ہے پر وہ خود بھی اپنی اس عادت سے تنگ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ کہتے ہیں جناب مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر بزرگوں کے سامنے بات کر لیتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں میرا غصہ ختم ہو۔ ہماری جب عادات خراب ہوتی ہیں یا کہیں گڑبڑ ہوتی ہیں تو اس کی ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ اس آدمی کی عادت بگڑی ہوئی ہے تو یہ سکون میں ہے۔ بے صبر آدمی، غصے والا آدمی، حریص آدمی، لالچی آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی، یہ لوگ خود بھی اپنی عادات سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کی اہلیہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو مجھے سچ بتایا کر، جدھر جاتا ہے اسی کا نام لیا کر۔ سب سے زیادہ تکلیف قریبی لوگوں کو ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں کھڑا ہوتا، اعتماد سے کھڑا ہوتا ہے۔ اخلاقی رویے جب ہمارے جیسے جیسے بگڑتے ہیں، جیسے جیسے خراب ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہم بھی تکلیف میں آتے ہیں اور ہمارے قریبی لوگ بھی تکلیف میں آتے ہیں۔ کرنا کیا ہے ہمیں اپنے اخلاق کو اس لیے سنوارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم والے رسول کا غلام بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اعلیٰ ترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بات اعلیٰ تھی وہ حضور نے کی، بلکہ محبوب نے وہ بات کی ہے کہ اس سے اعلیٰ بات مزید ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اچھی بات کی، حضور نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ اس سے مزید اچھی بات ہو سکتی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمیں اپنے اخلاق کے سنوارنے پر خاص توجہ دینی ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ سوچیں کبھی بری نہ رکھیں۔ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے سوچ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس لیے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ آپ کی سوچیں ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے۔ انسان اپنی سوچوں کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ آپ کا کسی بندے کے بارے میں خیال ہو جائے نا دنیا دار ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، تو آپ اسی نقطہ نظر سے اسے ٹریٹ کریں گے۔ آپ کی ملاقات کے وقت اس بندے کے بارے میں وہی رویہ آپ کا ہوگا، لیکن اگر آپ کا خیال ہونا یار انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اسے بہتر کرنا ہے، اچھی سوچ سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس بندے سے مل کے تسلی حاصل ہوگی۔ تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تقریر اگر اچھی لگی ہو اچھی سوچیں۔ تو ہمارے ہاں سبسکرائب یہ کریں ہوتا اور ہے فالو کریں، بدگمانیاں بڑی بیل ہیں۔ آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔